صلاۃ التوبہ، سونے سے پہلے روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کبیما کان یفسقون، کا آسمانی عذاب آئے گا لے کر کے آئیں گے اس وجہ سے کہ یہ گناہ گار ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے اس بستی کے لوگوں کو ایک عبرت بنا دیا عقل والوں کے لیے، کا ایک عبرت کا نشان بنا دیا کہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر کیا عذاب بھیجا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جو جس بستی پر وہ قوم رہتی تھی کا اس قوم اس زمین کو ٹکڑے کو اپنے پر کو سے اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان تک جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے اور آسمان سے سیدھا الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا، پوری قوم کو نیچے سے اوپر پلٹ دیا اور پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، کہ ہم نے اس بستی والوں کو کھلی ہوئی عبرت بنا دیا عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا، عقل والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں وہ غور و فکر کریں گے، وہ سوچیں گے کہ قوم لوط کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا کس عذاب کی وجہ سے کیا تھا، وہ میرے اندر تو نہیں، وہ میری بستی کے اندر تو نہیں، وہ میرے شہر کے اندر تو نہیں، وہ میرے ملک کے اندر تو نہیں، میں اس کی سدھارنے کی کوشش کروں گا، ہم میں سے ہر ایک اس کی سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو غور و فکر بھی کرے، جو غور و فکر ہی نہ کرے وہ کیا نصیحت حاصل کرے گا۔ تو فرمایا آگے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ یہ تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ذکر کیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین کی طرف، یہ مدین ایک شہر کا نام ہے، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، ان کے نام پر بستی کا نام پڑا۔ اور بعض مفسرین کرام نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام مدین تھا، ان کے نام پر بستی کا نام پڑا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ فقال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وارجوا یوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کو امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، مطلب زمین کو اپنے گناہوں سے مت بھرو، زمین پر گناہ مت کرو۔ فکذبوہ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فکذبوہ، قوم نے ان کو جھٹلا دیا۔ فاخذتم رجفہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ فاخذتم رجفہ، ان کو ایک زلزلے نے آ کر کے پکڑ لیا، طوفان کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو طوفان نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر وہ صبح اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، سوتے کے سوتے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون قوم تھی؟ تاجر قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو سمجھایا کرتے تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ جا کر کے اپنی جو ملا گری وہ مسجد میں دکھاؤ، ہمیں ہمارا کام کرنے دے۔ جیسے آج ہم بولتے ہیں کہ کسی کو سمجھایا جائے بھائی کاروبار کر، کاروبار میں جھوٹ نہ بولا کر، تو کہے گا کہ کیسی باتیں کرو، جھوٹ کے کاروبار کیسے ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو یہی جواب دیا کہ جاؤ جا کر کے اپنی مسجد میں جا کر کے اپنی تبلیغ کرو، کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دو، ہمیں ہمارا کاروبار کرنے دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا شکار بنا دیا۔ جب بازاروں میں کم تولا جائے گا، جھوٹ پر کاروبار ہوگا، تو پھر اس بازار کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں زلزلے بھیج کر کے اس پورے بازار کو ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ تو فرمایا فَأَخَذُوا مُرَجْفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ صبح کے صبح اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، جو جس حال میں تھا وہ اس حال میں رہ گیا۔ کوئی بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے اس کی روح قبض کر لی گئی، کوئی لیٹا ہے تو وہ لیٹا کا لیٹا رہ گیا۔ جو جس حال میں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی راہ میں، اسی حال میں اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور فرمایا کہ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اور قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تمہارے لیے ان کے گھر کھلے ہوئی عبرت ہے، کہ تم ان کے گھروں کو دیکھو گے تو ان کے گھروں کو دیکھ کر کے تمہیں عبرت حاصل ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود
جو اپنے آپ کو کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں. قوم عاد یہ کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ کوئی طاقتور قوم نہیں. اور جب قوم سمود قوم عاد کے بعد آئی تو اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر جو عذاب بھیجا تھا مجھے اس سے کیسے بچنا ہے. تو اس نے اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے گھر پہاڑوں کو تراش کر کے بنائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر لیں، بلکہ یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ہم بچیں گے کیسے. یہ نہیں کہ ہم توبہ کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزاریں، بلکہ یہ جان بچانے کی کوشش میں لگ گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا. وہ جو بھی کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے اسی عمل کو خوبصورت ان کی نظروں میں پیش کیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راہ راست سے روک دیا. شیطان نے ان کو بہکا دیا راہ راست سے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ دیکھنے والے اور بصارت والے تھے. وقارون و فرعون و حامان، اور فرمایا کہ قارون، فرعون اور حامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام معجزے لے کر کے آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ پہلوں میں سے ہو گئے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ان میں ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ہم نے ان سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قارون کو، فرعون کو، حامان کو، جتنی بھی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سب کو پکڑا. کیوں؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کے بنا اسے سکون نہیں ملنا چاہیے. گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، کوئی انسان معصوم نہیں ہے نبیوں کے علاوہ، کوئی معصوم نہیں نبیوں کے علاوہ. تو جب گناہ ہونا ہی ہے تو عقل مند انسان وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسے چین نہیں ملنا چاہیے تب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. تو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہا ہم نے ان میں سے بعض کو تو ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا، طوفان کا عذاب بھیجا، تیز ہوا ان کے اوپر نازل کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر کون سا عذاب بھیجا تھا؟ تیز طوفان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا. تیز ہوا چلی تھی اور تیز ہوا اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے جسموں کو اڑاتی تھی اور آسمان تک ہوا اڑا کر کے لے کر کے جاتی تھی. پھر آسمان سے زمین پر پٹکتی تھی جس سے ان کے گردن الگ ہوتی تھی اور نیچے کا دھڑ الگ ہو جایا کرتا تھا اور وہ پڑے رہتے تھے کھوکھلے کھجور کی طرح، کھجور کے تنوں کی طرح. قرآن کریم نے مثال دے کر کے پیش کیا ہے تو وہ ایسے پڑے تھے جیسے تنا ہوتا ہے کھجور کا کھوکھلا. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اس کے بعد قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیخ کا عذاب بھیجا. ایک چیخ کو مسلط کیا چونکہ انہوں نے عذاب سے بچنے کے لیے ہوا کا، انہوں نے سنا تھا قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا کہ وہ ہوا کا طوفان کا عذاب تھا کہ اس سے بچیں گے تو انہوں نے پھر پتھروں کو تراش کر کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا تھا کہ وہاں تک ہوا نہیں پہنچے گی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک فرشتے کی چیخ کو مقرر کر دیا. بس فرشتے نے چیخ ماری، سب کے دل جس حالت میں جیسے تھے ویسے سب کے دل پھٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانہ دیا تھا. کئی طاقتور پہلوان ان کی چابیوں کو اٹھا نہیں پاتے تھے، اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. لیکن وہ خزانہ ملنے کے بعد وہ بھول گیا کہ خزانہ دیا کس نے تھا. وہ کہا کرتا تھا کہ خزانہ تو مجھے جو ملا ہے میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے. وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے مجھے ملا ہے. اگر کسی کو مال ملا ہے تو وہ اس کے علم کی وجہ سے نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم تھی اس کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے. تو قارون یہ بھول گیا. تو پھر قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مال کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے مکان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا. اس کے بعد فرعون اور حامان فرعون کے وزیر کا نام ہے. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا پوری دریا کے ساتھ. یہ فرعون وہ تھا جس نے الہیت کا، معبودیت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر کے ختم کر دیا. فرمایا فمنهم من خسفنا علیہ حاسبا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ہم نے طوفان، تیز ہوا کا عذاب بھیجا تھا.
ومنهم من اخذت الصيحہ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، ومنهم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ومنهم من اغرقنا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ہم نے دریا کے اندر غرق کر دیا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے گناہ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، جس نے جیسا گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے سزا دی ہے،